لیاقت میموریل لائبریری میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ ہم نے ایک ہال کا انوگریشن کیا ہے. اس کو بالکل نئے طرز پہ ریویمپ کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ CSS کرنے والے بچے جتنے بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں ان کے لیے اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈاکٹر آکاش انصاری جو ہمارے لیجنڈ پوئٹ تھے ان کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے. اور ان کو ہمیشہ لوگ ایک اپنی پوئٹری میں تو ینگسٹرز یاد کریں گے ہی کریں گے، جب یہاں پہ پڑھنے آئیں گے لائبریری میں تو ضرور ان کی شاعری میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھائی بندی، پیار کا پیغام، ایک محبت کا پیغام، امن کا پیغام اور اپنے ملک سے وفاداری کا پیغام، اور بھی جتنے بھی فسادات ہیں ان سے ہٹ کے انہوں نے ایک بہت زبردست شاعری کی. اور اس خطے کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے زبردست شاعر گزرے، تو آج وہ ہم میں نہیں ہیں، مگر ہم نے ان کو یاد رکھا اور کافی نام آئے ہمارے سامنے کہ جی کس کا یہاں پہ رکھا جائے. تو ایسے کافی لیجنڈس ہمارے پاس ہیں. تو کوشش کریں گے کہ آگے جا کے جان ایلیا کے نام سے بھی کوئی ہال ہو اور معین اختر صاحب کے نام سے بھی ایسی چیزیں رکھی جائیں. ہماری بڑی اچیومنٹ جو ہے جو دنیا لیول پہ، وہ بورڈنڈو کو، یونیسکو کو ہم نے ہیریٹیج ڈکلیئر کرانے میں ڈپارٹمنٹ کا، ان کے آفیسرز کا بہت بڑا کردار ہے. اور جو ہم نے اس کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ جا کے انڈیا میں وہاں پہ جو ہو رہی تھی کانفرنس، وہاں پہ ہمارے لوگوں کو ویزا نہیں دیا گیا. تو تعصب دیکھیں صرف جنگ کی لیول پہ نہیں ہے، یہ تو ایک سمجھے کہ ایک کوئی جنگ کی یا کوئی ایسی فضا نہیں تھی. اور وہاں پہ جا کے صرف ہمارے ایک آفیسر کو انہوں نے ویزا بھی نہیں دیا. پھر ہم شکر گزار ہیں وہاں کی ہمارے جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کا، انہوں نے ایک بندہ ڈپیوٹ کیا جس کو ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ کے ہدایت اللہ راجٹ صاحب نے ان کو اسسٹ کیا، یہاں سے بیٹھ کے ای میلنگ کی، جو ہم نے پورا ایک ڈرافٹ لکھا کہ آپ کو جی یہ پڑھنا ہے. تو اس سے ہمیشہ پاکستان کا یا پوری دنیا میں سے ایک پورے ملک کا جو ڈوزر ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے. 1981 کے بعد سندھ نے پہلی دفعہ یہ سمجھے کہ بورڈنڈو کو یونیسکو انٹینجیبل ہیریٹیج انہوں نے ڈکلیئر کیا. تو یہ ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے، خصوصاً سندھ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ساز جو ہے مونجو دڑوں سے مشابت دیتا ہے، وہاں سے نکلا ہے. اور اس کے بجانے والے صرف ایک فقیر ذوالفقار ہے، مگر اب وہ ان کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، اور اس کو بنانے والا بھی ایک. تو اب آہستہ آہستہ جو یہ اس لیول پہ گیا ہے، تو اب لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوا ہے. ای لائبریری جو ہے مطلب ڈیجیٹل لائبریری لیاقت میں تو ہے، پر ہم سندھ کی تقریباً ساری لائبریریوں کو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ 1-1.5 سال میں یہ کمپلیٹ کریں. کہ کافی اسٹوڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہیں. اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی لائبریریوں میں کہیں بھی پورے سندھ میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے کوئی دوست پڑھتے ہیں، تو آپ بالکل بتائیں کہ یہاں پہ جی یہ بکس نہیں ہیں. تو اس کا میں نے بتا دیا ہے، DG صاحب کھڑے ہیں، جہاں پہ لائبریری میں بکس صحیح نہیں ہوں گی وہاں کا ہم لائبریرین بالکل سسپینڈ کریں گے، اس کو پوسٹنگ بھی نہیں دیں گے. تو اس لیے ہر لائبریری میں یہ انشور کریں کہ جو بکس بچوں کے پڑھنے کی ہیں وہ ان کو انشور کریں CSS کی نئی بکیں. یہ نہیں ہے کہ پرانی بکیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ چلا رہے ہیں. سندھ میں پہلی دفعہ ڈیزرٹ ٹرین سفاری ہم نے چلانا شروع کی ہے، اور وہ پچھلے ہفتے بھی گئی ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہر ویک مطلب ایک ویک چھوڑ کے دوسرے ویک میں وہ جاتی ہے. اور جو دوست جانا چاہیں، اس کا کرایہ پہلے 30,000 تھا، مگر ہمیں نقصان ہو رہا ہے ڈپارٹمنٹ کو. مگر کیا ہے کہ لوگ نہیں کر سکتے 30,000 افورڈ، تو ہم نے اس کو کٹ کر کے 15,000 کر دیا فیملیوں کے ساتھ. تو 50% کر دیا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہم سے ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہی کر رہا ہے. ہمیں ٹرین جو ہے صرف وہ 35 لیکس میں پڑتی، اس میں پھر اس کا کھانا ہے، پھر اس کی برانڈنگ ہے. تو خیر وہ جاری ہے، مگر لوگوں کو بیسکلی جو کراچی کے لوگ ہیں، جو ہمارا انٹیریئر سندھ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا کلچر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جب یہاں سے نکلتے ہیں کراچی سے تو آپ کو راستے میں ماؤنٹینز نظر آتے ہیں. اس کے بعد آپ جیسے جاتے ہیں تو آپ کو کنجر لیک کا بھی تھوڑا رائٹ سائڈ پہ جاتے ہوئے منظر نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر دریائے سندھ آپ کراس کرتے ہیں، کوٹڑی کا برج آپ کراس کرتے ہیں، پھر حیدرآباد شہر آپ کو نظر آتا ہے. پھر ایک دم آپ کو وہاں سے آپ کو کھیت کھلیان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آموں کے باغ نظر آتے ہیں، اور ایک دم پھر آپ ڈیزرٹ میں جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک کی ٹرپ میں لوگوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. مونجو دڑو کے حوالے سے ہم نے نئی اسکیم رکھوائی ہے. میں نے ریکویسٹ کی تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ اس کو ہمیں جو ہیریٹیج ہے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، وہ ادھر ہی رہے گا. اس کا جو
اندر جاتے ہوئے ایک امپریشن ہونا چاہیے کہ ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ میں ہیں. جیسے آپ اس ہال میں آئیں, ایک آپ کو فیل آ رہی ہے, تو وہ فیل ہمیں آنی چاہیے. اس کے گیٹ ہیں, اس کے پارکس ہیں, اس کے فاؤنٹینز ہیں, اور اس میں ہم ڈیجیٹل ایک نئی چیز لا رہے ہیں, کیونکہ کافی فورنرز کا فٹ فال اب پہلے تو 1000 2000 3000 تھا. میرے آنے کے بعد تقریباً 25,000 سے 28,000 فورنرز ایک سال میں آئے ہیں وہاں پہ, ہم جو فٹ فال ان کا گن رہے ہیں. تو ہم اب ان کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ہم ہیڈ فونز لا رہے ہیں, اور ہیڈ فونز میں تقریباً کافی زبانیں ہوں گی جن میں موہنجو دڑو کی ہسٹری بتائی جائے گی. ہم کینجر لیک کو, کیونکہ کراچی سے نزدیک ہے بہت زیادہ, حیدرآباد سے نزدیک ہے, حیدرآباد کے کراچی کے لوگ, بلکہ پوری سندھ کے لوگ, وہاں پہ بکنگ ہوتی نہیں ہے, کافی پیکڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم اسکیم لے کے آئے ہیں, ان کو ری ڈو کرنا ہے ہمیں, اور ان کے لانس, ان کے کمرے ابھی بھی صاف ستھرے ہیں, پر مطلب ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں. جیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل کراچی میں کافی لوگ جا رہے ہیں اپنا ہاکس بے سائڈ پہ, اس ٹائپ پہ, تو اس لیول کام کرنے جا رہے ہیں. اور جیسے آپ سمجھیں کہ وہاں پہ اور بھی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ واٹر سکوٹرز اور کافی ایکٹیویٹیز جو پانی میں ہوتی ہیں, پیرا گلائیڈنگ, وہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ جلد. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سالوں لگیں گے, اس کو جلد یہ کریں گے. اور مین جو میرا خواب ہے کہ میں گورکھ ہل کو کسی طریقے سے جلدی کروں اس کو, اور اس کو بہتر, یہ کیونکہ سندھ کا یہ مری ہے, کیونکہ یہ اس میں ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کافی پہلے کیسز چل رہے ہیں. تو ہمارا جب سے میرے پاس آیا الحمدللہ تب سے 1 روپیہ بھی ہم نے گورکھ ہل کا کہیں استعمال نہیں کیا, حتیٰ کہ وہاں کے جو جینن ملازم ہیں 5-6, ان کی بھی تنخواہیں بند ہیں. ہمیں بھی افسوس ہے اس چیز کا, مگر کیا ہے کہ اس پہ بھی کیس چل رہے ہیں نیب کے, تو اس وجہ سے صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائے. تب تک میں نے بورڈ کی میٹنگ بھی ابھی تک نہیں کی اس کی, تو صرف ایک دفعہ ہو جائے تو ہمیں سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کیا انشاءاللہ جلد ہی اس کا روڈ سندھ گورنمنٹ اور ورک اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ بنا کے دے گا. اور اس کے بعد اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جون جولائی کی چھٹیوں میں اگر آپ لوگ جائیں گے فیملیز کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت انجوائے کریں گے.